بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ اور ذی الحج کے خاص طور پہ پہلے 10 دن ان کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذی الحج کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب سے تخلیق فرمایا ہے اس نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اور ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور فرمایا یہی مضبوط دین ہے، تو تم ان دنوں میں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کرو، گناہ والے کام نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق یعنی ایون اور آڈ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں یا اس کے 10 دن ہیں، اور جفت سے مراد 10 ذی الحج یعنی قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحج یعنی عرفہ کا دن ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین ایام ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے عظمت والے نہیں ہیں جتنے یہ 10 دن، اور نہ ہی کسی دن میں یا کسی دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال اس قدر پسند ہیں جس قدر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کرو، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی الحمدللہ کہا کرو۔ امام بخاری نے ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کا رخ کرتے اور بلند آواز سے وہاں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے، اللہ اکبر کہتے، تو بازار میں موجود لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر اس ذکر میں شریک ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت سے بڑھ کے کسی دن میں یا کسی دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اس کے ایک دن کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور آپ نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس کی ایک رات کا قیام یا اس کی ہر رات کا قیام ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کا قیام۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کتنی فضیلت والے ایام ہیں کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ایک رات کا قیام اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر خاص فضل اور خاص کرم ہے۔ احباب ذی وقار، ان دنوں میں عرفہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ جس کثرت سے اللہ تعالیٰ اس دن میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، کسی اور دن میں اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اس کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد۔ فرمایا عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا مجھے اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے کبھی امید اور یقین ہے کہ یہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے یا اگلے 1 سال کے جو صغیرہ گناہوں کی معافی کا، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور اس روزے کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دعا ذی الحج کی 9 تاریخ کو کی جانے والی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ کلمہ جو پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی کہا اور جو میں نے بھی کہا، وہ یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے احباب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے حوالے سے ایک عمل اور ارشاد فرمایا، اور وہ عمل یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے کہ ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں۔ اچھا، اس حدیث میں یہ عمل قربانی کرنے والے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث مبارکہ میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا۔ تو ایک صاحب نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، میرے پاس تو صرف ایک منیحہ، ایک جانور ہے، ایک مؤنث، ایک مادہ، ایک بکری ہے۔ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی کو ہدیہ اور تحفے کے طور پہ وقتی طور پر نفع حاصل کرنے کے لیے اور فائدے کے لیے دیا ہو۔ تو عرض کی کہ میرے پاس تو صرف وہی جانور ہے، کیا میں اسی کو ذبح کر دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس کو ذبح نہ کرو، بلکہ آپ نے فرمایا تم اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنی مونچھیں یعنی ترشوا لینا، یعنی 10 ذی الحج کے دن، قربانی کے دن اپنے یہ ناخن، یہ بال، یہ مونچھیں ترشوا لینا، اور آپ نے فرمایا زیر ناف جو بال ہیں ان کو صاف کر لینا۔ حضور نے فرمایا اسی میں تمہاری قربانی مکمل ہو جائے گی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جن کے پاس وسعت نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو انہیں تلقین فرمائی گئی کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹیں، اور 10 ذی الحج کو اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ لیں، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے اس پر بھی انہیں قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، یہ ایام بڑے خاص ایام ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس لیے میں اور آپ ان 10 دنوں میں اعمال خیر کا اہتمام کریں، دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، پہلے 9 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی، راتوں کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کرنے کی اور قیام کی، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی تحلیل، لا الہ الا اللہ کے کلمات کہنے کی۔ اللہ کریم اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ان اعمال خیر کو ہماری جانب سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔